یعنی اللہ کے ذکر میں اتنی طاقت ہے، جو مانگنا ہے وہ اللہ کے اسماء کے ذریعے سے مانگے. تو عزیزان گرامی، ادب بھی اسی طرح سے ہے کہ اے خدا مجھے ادب نصیب فرما، میں با ادب رہوں، میں گناہ نہ کروں. گناہ بے ادبی ہے. اس کے لیے قرآن کی ایک آیت بات پڑھی، محمد وآل محمد. کل میں نے عرض کیا، اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ کے اصحاب آپ کے بچے بنے، بچپن سے انہیں کنٹرول سکھائیے. کنٹرول، ہر دن ایک چیز دیجیے کہ بھائی 24 گھنٹے تک نہ کھانا، 2 دن تک نہیں کھانا تو انعام ملے گا. یہ سب سے بڑی تربیت ہے. کنٹرول، ایمان کنٹرول کا نام ہے، نہ شکم پرستی کا. اور اس کے بعد دوسری چیز مولا علی نے فرمایا، کنٹرول کے بعد، کنٹرول یعنی ایمان، آنکھوں پہ کنٹرول ہو، زبان پہ کنٹرول ہو. اور ادب بھی اسی طرح سے ہے. آنکھوں کا ادب کیا ہے کہ بس وہاں دیکھیں جہاں دیکھنا عبادت ہے. اگر وہاں دیکھا جہاں دیکھنا حرام ہے تو آپ با ادب نہیں ہیں. زبان کا ادب کیا ہے؟ یا مستحب لفظ نکلے یا واجب لفظ نکلے. حتیٰ جو فضول گفتگو ہے وہ بھی فشار قبر کا سبب ہے. نبی کے صحابی سے جوان مر گئے، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے لٹایا، کہا اس وقت اس پہ فشار قبر ہو رہا. اصحاب گھبرا گئے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول، ہم نے تو اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھا. کہا ہاں گناہ تو نہیں تھا، مگر ایک کام کرتا تھا، لا یعنی گفتگو کرتا تھا. یہ عربی کا لفظ ہے لا یعنی گفتگو. کیا یعنی؟ وہ بات کرنا جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس سے فشار قبر ہوتا ہے. ارے زبان سے ذکر نکلے تو خدا کا نکلے، بات نکلے تو خدا کی نکلے، اہل بیت کی نکلے. ذکر وہ کریں، وہ حرکت زبان میں آئے جو واجب ہو یا مستحب ہو. یہ زبان کا ادب ہے. کان وہی سنیں جو مستحب، پاؤں ادھر چلیں جہاں اللہ کا ذکر ہو، شکم میں لقمہ وہی ہو جو حلال ہو، طیب ہو. دیکھیے یہ سارے آداب ہیں. تو میں نے عرض کیا ادب، ادب کے بعد نظم الامور مولا فرماتے ہیں، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ. اگر آپ کے بچے کو آپ نے ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھائی تو وہ متقی نہیں بن سکتا ہے. ٹائم مینجمنٹ یعنی نظم الامور. دنیا کی ترقی چاہتے ہو یا آخرت کی ترقی چاہتے ہو، خود آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو ٹائم مینجمنٹ سیکھیں. دیکھیے اسلام نے سب سے بہترین ٹائم مینجمنٹ دیا ہے، مگر ہم متوجہ نہیں ہیں. نماز تہجد سے بڑھ کر کیا ٹائم مینجمنٹ ہو سکتا ہے؟ سب بات پڑھ محمد وآل محمد. ایک انسان نے ایک کتاب لکھی ہے سکسیسفل پیپل. دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں 1000 یا 100 کے قریب، ان سے انٹرویو لیا جا کے اس نے کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے. اس نے دیکھا جتنے دنیا میں سکسیسفل لوگ ہیں، بڑے بڑے سائنسدان بنے ہیں، بڑے بڑے تاجر بنے ہیں، بڑے بڑے محقق بنے ہیں، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے. وہ کیا مشترک ہے؟ دنیا دیر سے اٹھتی ہے، مثلا 7 بجے اٹھتی ہے، تو جو کامیاب لوگ ہیں وہ عام دنیا سے 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں. جب 2 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں تو زیادہ کام کرتے ہیں، جب زیادہ کام کرتے ہیں تو زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. تو نماز تہجد جو ہے یہ ٹائم مینجمنٹ ہے عزیزو. جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھ جائیں. فرمایا پرندوں کو دیکھو، جلدی سو جاتے ہیں اور جلدی اٹھ جاتے ہیں. لہذا ٹائم مینجمنٹ یعنی نماز شب کی عادت. اور نماز شب کے وقت اگر آپ اٹھ جائیں تو یہ ذکر کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں، اس دن 7 اعضاء آپ کے پاس رہیں گے. شیطان آپ کو شکست نہیں دے گا، نفس امارہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ گناہ ذلت ہے. وہ کیا ذکر ہے؟ قرآن معجزہ ہے، قرآن میں شفا ہے، قرآن ہر مشکل کا حل ہے. معصومین نے ہر مشکل کا حل قرآن سے بتلایا ہے. نماز تہجد کے وقت جب اٹھیں گے تو خود بخود آپ کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا. گناہ انسان تب کرتا ہے جب ارادہ کمزور ہوتا ہے. بچے کو نماز تہجد کی عادت دلائیں، اس کا ارادہ مضبوط ہو جائے گا. اور یہ ذکر اتنا پاورفل ذکر ہے، مجرب ہے، آزمایا ہوا ہے. آپ بھی آزما کے دیکھیں کیا کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. 100 مرتبہ یہ ذکر کریں. یہ قرآن کی
गारंटी है। हाँ, अगर हराम खा लिया तो फिर कुरान से फेज नहीं मिलेगा। लुक़्मे हराम का बुरा असर होता है। अगर हराम नहीं खाया और 100 मरतबा आपने ये जिक्र किया तो वो 24 घंटे आप गुनाहों से महफूज रहेंगे। यही जिक्र बीवी के मासूमा के हरम में जाके जियारत में पढ़ते हैं। रब्ब अदखिलनी मुदखल सिद्किन, ऐ खुदा मैं जहां भी दाखिल हो जाऊं सिद्ध को ईमान के साथ दाखिल हो जाऊं, और जहां से भी निकलूं सिद्ध को ईमान के साथ निकलूं। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये नबी पाक की दुआ है कि ऐ खुदा तू मुझे मददगार अता फरमा। और अल्लाह ने नबी को जो मददगार अता फरमाया वो मौला अली अता फरमा, नसीर अली है। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अजीज़ों, 100 मरतबा इस आये करीमा की तिलावत करेंगे, इंशाअल्लाह तजुर्बा करके देखें, आप गुनाह से बच जाएंगे, हराम से बच जाएंगे। गुनाह जहन्नुम की आग है। हर रोज अगर तहज्जुद की आदत डालें, अब कहते हैं उठा नहीं जाता तहज्जुद के लिए, तो आयत पढ़ लें, आयत उठाएगी। सूरह कहफ की आखिरी 2 आयत, इनका भी मौजूदा है। वुजू करके सोएं, और जब भी सोएं तो देखें ये नींद मौत की बहन है, शायद जिंदा उठूं शायद ना उठूं, तौबा करके सोएं। कितने लोग सोते सोते मर जाते हैं, जलजले में मर जाते हैं, गैस लीक होने की वजह से मर जाते हैं, सांप के डसने से मर जाते हैं। लिहाजा इस्तिग़फ़ार करके सोएं और 2 आयतें पढ़ के सोएं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये दोनों आयतें आपको नमाज तहज्जुद के वक्त उठाएंगी, आंख खुल जाएगी। अब बिस्तर छोड़ना न छोड़ना ये आपका काम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।